پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینہ میں تشریف لائے، ہم دن منا رہے ہیں۔ مطلب کہ ایک انسان کے ہاں اولاد ہوئی ہے، اور اس اولاد کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام عطا کیا کہ جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا، اور اس اولاد کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما انا بشر، کہہ کے سنا دو ساری امت کو، سورہ کہف کے آخر میں قل انما انا بشر۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان نبوت سے ان کو یہ بات بتا دے کہ میں انسان ہوں، بشر۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، اس کے باوجود اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ بشر نہیں ہے تو قرآن پہ اس کا ایمان ہے؟ قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا، اب جو یہ بات کہنے والا ہے وہ غلط ہے۔ قرآن کو بدلا بھی نہیں گیا، اس لیے کہ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نازل کر رہا ہوں، میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کسی نے اپنے طرف سے بشر کا لفظ قرآن میں شامل کر دیا ہو۔ جس کا یہ ایمان ہے کیا وہ مسلمان ہے؟ جس کتاب کی ابتدا میں ہی یہ ایمان دیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک ہو ہی نہیں سکتا، تو جو پھر بھی شک میں پڑا ہوا ہو کہ رسول اللہ انسان تھے یا فرشتے تھے، نور تھے یا بشر تھے، اس کا ایمان کیا ہے؟ اب اس سے یہ بات قطعاً نہیں سمجھنی کہ جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ کہا جائے گا کہ رسول اللہ بشر ہیں تو پھر ہم جیسے ہیں، یہ نہیں بات نہیں ہو رہی۔ میں صرف پہلے ایمان اور عقیدے کی بات کر رہا ہوں، کمالات کی، صفات کی، فضائل کی بات ابھی نہیں کر رہا کہ اللہ رب العالمین نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں آدم کی اولاد ہوں، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، مٹی سے جس کو پیدا کیا وہ انسان ہے، کسی فرشتے کو اور نور کو مٹی سے پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ تو قرآن کا پیغام ہے۔ پھر بھی جھگڑا، جو کہے جی بشر ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جو کہ نور ہے اس کا ایمان ٹھیک۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کو نور کہہ رہا ہے، حالانکہ اللہ کا قرآن رسول اللہ کو بشر کہہ رہا ہے۔ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے، کس کا مشن پورا کر رہے ہیں، شیطان کا یا رحمان کا؟ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ سورہ کہف کی آخری آیت ہے، پڑھ کے دیکھ لیں، چاہے کسی کی بھی تفسیر پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن نے سمجھایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو بتا دیں کہ میں بشر ہوں اور وہ بھی تمہارے جیسا، یعنی انسان ہونے میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جیسے تھے، جیسے ہم اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے بولتے جالتے شادی نکاح یہ وہ ساری چیزیں کی کرتے ہیں، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ رسول اللہ کے ہاں اولاد ہوئی، آپ نے نکاح فرمائے، آپ کی اولاد کے وصال ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا۔ اس کا انکار ہو سکتا ہے؟ کبھی سنا کہ کسی نور کے ہاں فرشتے کے ہاں اولاد ہوئی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کے ہاں، عزرائیل علیہ السلام کے ہاں، اسرافیل علیہ السلام کے ہاں، میکائیل علیہ السلام کے ہاں اولاد ہوئی ہے؟ اولاد انسان کی ہے۔ انسانوں میں، کائنات میں، مخلوقات میں سب سے بڑا اور مقام، مرتبہ اور مقام پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے حبیب کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ اور وہ مقام کیسا ہے؟
کوشش تو کر سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضائل اور جو کمالات اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے، ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ان کو ساروں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے حسن اور خوبصورتی، کمال، جمال اپنے حبیب کو عطا کی۔ کیا سمجھیں گے ہم؟ ہماری عقل اس قابل ہے کہ ہم سمجھ سکیں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، مٹی سے۔ امام الانبیاء کو کیسے بنایا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صفات عطا کی۔ دیگر انبیاء کو اللہ رب العالمین نے معجزات دیے۔ تو پتھر پہ لاٹھی مارتے ہیں، وہاں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء کو، وجہ تخلیق کائنات کو، حبیب کبریا کو، آمنہ کے لال کو، عبداللہ کے در یتیم کو، محمد مصطفیٰ کو، احمد مجتبیٰ کو اللہ رب العالمین نے کیا عطا فرمایا؟ وہ معجزات عطا فرمائے جو تمام معجزات کے بھی امام تھے۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو فضائل، جو کمالات، جو معجزات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ بھی سارے کمالات کے، سارے معجزات کے، ساری صفات کے امام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ وہ اپنے عصا کو پتھر پہ مارتے ہیں، فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، 12 اس میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ۔ کیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ اپنی مرضی سے، اپنی طاقت سے کیا یا اللہ کے حکم سے کیا؟ اللہ نے کہا اپنے عصا کو پھینک دو، موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دیا، جب پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو خود اس سے ڈر گئے تھے۔ اللہ نے کہا کہ ڈرو مت، اپنا ہاتھ بڑھاؤ، یہ پھر دوبارہ اسی طرح عصا بن جائے گا۔ یہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ عصا پتھر پہ لگا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ وہ عصا پانی پہ لگا، دریا پہ لگا، راستہ بن گیا۔ اب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اور معجزہ وہ سن لیں۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں کروڑوں میل دور کھڑے ہو کے بغیر کسی لاٹھی و عصا کو پکڑے چاند کی طرف اشارہ کیا اپنی نبوت والی انگلی سے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ وہ عصا لگ رہا ہے پتھر پہ، وہ عصا لگ رہا ہے پانی پہ، تو پانی نکل رہا ہے، پانی راستہ بنا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا معجزہ دیا کہ آپ زمین پہ کھڑے ہو کے لاکھوں کروڑوں میل دور چاند کی طرف اشارہ کریں گے، چاند خود بخود 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ گویا رسول اللہ کی محبت میں وہ 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ کون؟ چاند۔ یہ میں لفظ بولا رسول اللہ کی محبت میں، اس پہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کی محبت میں تو درخت دوڑ کے آ جاتے ہیں سلام کرنے کے لیے، پاس آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، رسول اللہ ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں، وہ واپس اپنی جڑوں پہ چلتے ہوئے، زمین کو چیرتے ہوئے اپنی جگہ پہ واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی صفات ہے، یہ رسول اللہ کے کمالات ہیں۔ کہاں ہیں یہ؟ کتابوں میں۔ جو باتیں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے قرآن مجید میں ہیں، جو باتیں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمائی، ہم نے اسی سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے، اس لیے کہ ہم اپنی عقل اور دماغ سے، اپنی سوچ اور فکر سے رسول اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ کو پہچاننے کی اور ان کے پیغام کو سمجھنے کی